بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب مجالس المومنین کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 48۔ 12 ائمہ پر نص۔ شیعہ امامیہ جن حضرات کو اپنا امام جانتے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے انہیں امام منتخب نہیں کیا، بلکہ ان کی امامت کا اعلان حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کیا تھا، جیسا کہ زین الملت علی بن عبد الحمید حسینی نے شرح مصباح المجتہد میں شیخ مفید رضوان اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، اور انہوں نے اپنی اسناد سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے جبریل امین نے رب العزت کے حوالے سے خبر دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص یہ جانتا ہو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بندہ اور میرا رسول ہے، اور علی بن ابی طالب اور اس کی اولاد میں سے باقی ائمہ میری طرف سے مخلوق پر حجت ہیں، تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے اپنے عفو و درگزر کی وجہ سے اسے دوزخ سے نجات دوں گا، اور اس کے لیے اپنے جوار رحمت کو مباح کروں گا، اور اسے اپنی طرف سے کرامت کا حقدار بناؤں گا، اور اس پر اپنی نعمت تمام کروں گا، اور اسے اپنے خاص و مقربین میں سے بناؤں گا۔ اگر وہ مجھے پکارے تو میں اسے لبیک کہوں گا، اور اگر وہ مجھ سے دعا کرے تو قبول کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے عطا کروں گا، اور اگر وہ خاموش رہے تو میں اپنی طرف سے اس پر رحمت کی ابتدا کروں گا۔ اگر اس سے کوئی لغزش سرزد ہو تو میں اس پر رحم کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے بھاگنے لگے تو میں اسے بلاؤں گا، اور اگر وہ میری طرف رجوع کرے تو میں قبول کروں گا، اور اگر وہ میرے دروازے پر دستک دے تو میں اس کے لیے اپنا دروازہ کھول دوں گا۔ اور جو شخص یہ گواہی دے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یا اگر کوئی شخص میری توحید کی گواہی دے لیکن یہ گواہی نہ دے کہ محمد میرا بندہ اور میرا رسول ہے، یا کوئی شخص میری توحید اور محمد کی رسالت کی گواہی تو دے لیکن یہ گواہی نہ دے کہ علی میرا خلیفہ ہے، یا کوئی شخص میری توحید محمد کی رسالت اور علی کی خلافت کی گواہی تو دے لیکن یہ گواہی نہ دے کہ ائمہ میری طرف سے حجت ہیں، تو اس نے میری نعمت کا انکار کیا اور میری عظمت کو ہلکا سمجھا، اور میری آیات اور میری کتابوں کا انکار کیا۔ اگر وہ میرا قصد کرے تو میں اس سے محبوب رہوں گا، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے محروم کروں گا، اور اگر اس نے مجھے پکارا تو اس کی ندا کوئی نہ سنوں گا، اور اگر اس نے مجھ سے دعا کی تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، اور اگر اس نے مجھ سے امید وابستہ کی تو میں اسے مایوس کروں گا۔ میری طرف سے اس کی یہی جزا ہے، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نسل میں سے امام کون ہوں گے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین، پھر اپنے زمانے کا زین العابدین علی بن الحسین، پھر علم کو شگافتہ کرنے والا محمد بن علی، اور جابر عنقریب تو اس سے ملاقات کرے گا، اور تیری اس سے ملاقات ہو تو اسے میرا سلام پہنچانا۔ پھر جعفر صادق بن محمد، پھر موسیٰ کاظم بن جعفر، پھر علی رضا بن موسیٰ، پھر محمد تقی بن علی، محمد علی نقی بن محمد، پھر حسن ذکی بن علی، پھر حق کے ساتھ قیام کرنے والا میری امت کا مہدی ہو، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ جابر، یہ میرے خلفاء، میرے پسندیدہ، میرے وارث اور میری اطرت ہیں۔ جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا تو اس نے میرا انکار کیا، اور انہی کے طفیل اللہ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں، سوائے اس کے حکم اور انہی کی بدولت زمین اپنے رہنے والوں کو غرق ہونے سے بچائے ہوئے ہیں۔ اس نعمت عظمیٰ کے حصول پر ہم رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ان ذوات طاہرہ کی غلامی کا شرف عطا کیا اور ہمیں ان کے حق کا ادراک بخشا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں ان کے انصار و اعوان میں سے قرار دے اور ہمیں ان کی محبت پر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور ان کی مودت پر ہمیں موت دے، اور پروردگار تجھے تیرے حق کا واسطہ ہمیں ان کے گروہ میں روز قیامت محشور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اسی مفہوم کی وضاحت کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و مستند حدیث موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرا یہ بیٹا امام ہے، امام کا بیٹا ہے اور امام کا بھائی ہے، اور 9 اماموں کا والد ہے جن کا نواں ان کا قائم ہوگا۔ چنانچہ سرور عالم کی یہ حدیث حرف بحرف پوری ہوئی۔ 11 ائمہ اس فانی جہان سے رخصت ہو گئے اور اللہ نے 12ویں امام کو دین حق کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے زندہ رکھا ہے۔ وہ اس وقت پردہ غیبت میں ہیں، لیکن پھر بھی زمانہ ان سے مستفید ہو رہا ہے، اور حدیث شریف میں ان کے فیوز کی مثال یوں دی گئی ہے جیسے سورج بادلوں کی اوٹ میں ہو، پھر بھی اس کی روشنی سے زمین منور رہتی ہے۔ اسی طرح سے اگر امام بھی پردہ غیبت پہ ہو، پھر بھی زمین ان کے فیضان سے محروم نہیں رہتی۔ غیبت کی مصلحت اور طول عمر۔ امام زمانہ علیہ السلام کی مصالح غیبت میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ کافرین و منافقین کی اصلاب میں جو مومنین کی ارواح موجود ہیں وہ اس دنیا میں آ جائیں، کیونکہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو کسی بھی منکر کو معاف نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 158، جس دن تیرے رب کی بعض آیات آئیں گی تو ہر شخص پہلے اس پر ایمان نہ لایا ہوگا، اس دن اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہ دے گا۔ علماء تسنن نے عجیب طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ ایک طرف سے شیعوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آخر امام غائب کا فائدہ ہی کیا ہے، جو نہ تو تصرف کرتا ہو اور نہ ہی امر و نہی کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہو وغیرہ۔ لیکن دوسری طرف ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر کسی غریب ترین اور جاہل اور ہر قسم کے تصرف سے عاری غیر نافذ الحکم قریشی کو خلیفہ بنا دیا جائے تو بھی جائز ہے، اور ایسے خلیفہ کے انتخاب سے انسان جہالت کی موت مرنے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنے امام زمانے کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ لہٰذا اس وعید سے عہدہ برا ہونے کے لیے کسی بھی لولے لنگڑے اور غیر متصرف قریشی کو خلیفہ سمجھ لینا کافی ہے۔ چنانچہ شرح مقاصد کی یہ عبارت ملاحظہ ہو، جب مکمل شرائط رکھنے والا امام موجود نہ ہو اور اہل حل و عقد کا ایک گروہ کسی ایسے قریشی کی بیعت کر لے جس میں چند شرائط موجود ہوں لیکن وہ اپنے احکام نافذ نہ کر سکتا ہو اور عوام الناس سے اپنے احکام کی پابندی نہ کرا سکتا ہو اور شوکت و قوت سے عاری ہو اور بندگان خدا کی صلاح و فلاح و بجا لانے سے قاصر ہو اور عزل و نسب کے اختیار سے بھی محروم ہو، تو بھی ایسے کرنے سے شرعی فریضہ پر عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم علماء تسنن سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب ایسے فرد کی خلافت صحیح ہے تو پھر آپ کی نظر میں امام مہدی کی امامت کیوں غلط ہے؟ اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ 12 اماموں میں سے حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی اقتدار نصیب نہیں ہوا اور وہ امور مملکت کے تصرف سے محروم رہے، تو ایسے بے اختیار ائمہ کو ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم اس کے جواب میں یہ عرض کریں گے کہ اگر ائمہ کا غیر متصرف ہونا باعث عیب ہے تو آپ ان انبیاء کے متعلق کیا عقیدہ رکھیں گے جنہیں کفار نے ہمیشہ اذیتیں دیں اور ان کی نبوت کا انکار کیا، اور انسانوں کا بڑا گروہ ان کی مطابعت سے دور رہا اور بعض انبیاء کو کفار نے قتل بھی کیا؟ اگر انبیاء مظلوم و محقور ہوتے ہوئے بھی نبی رہ سکتے تو ائمہ طاہرین مظلومیت کے باوجود امام کیوں نہیں رہ سکتے؟ حقیقت تو یہ کہ انسان کے لیے مظلوم ہونا عیب نہیں ہے بلکہ ظالم ہونا عیب ہے، جیسا کہ خطیب منبر سلونی کا فرمان ہے،
اگر کوئی مومن اپنے دین میں شک نہ کرتا اور یقین میں ذرا ڈاواں ڈول نہ ہو تو اس کی مظلومیت اس کے باعث عیب نہیں ہے۔ اور انہی اسلامی تعلیمات کا اثر تھا کہ جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر نے کہا تھا، اگر ہمارے دشمن ہمیں مارتے ہوئے صفحات بحر تک بھی لے جائیں تو پھر بھی ہمیں اپنے حق پر ہونے اور ان کے باطل پرست ہونے کا یقین ہوگا۔ بہت سے حادیان دین نے غیبت اختیار کی اور ان کی غیبت کے دوران ان کے احکام نافذ نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے افراد کو طویل زندگی عطا کی تھی۔ اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام کی طویل عمر پر حیرت و استعجاب کا اظہار ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طویل عمر عطا کی تھی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھی طویل عمر عطا کی ہے۔ یہ تو ہر مسلمان مانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شاگردگی اختیار کی تھی، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اس ملاقات کے وقت ان کی عمر کیا تھی، اور اس ملاقات کے بعد سے وہ ابھی زندہ ہیں، اور آج جب کہ ہجرت پیغمبر کو 990 سال گزر چکے ہیں۔ یہ کتاب 1990 ہجری میں لکھی گئی تھی، اس لیے شہید ثالث نے یہی سال تحریر کیا ہے، جبکہ اب 1444 ہجری ہے۔ اب ہجرت پیغمبر کو 990 سال گزر چکے ہیں، تو اس لحاظ سے کم از کم 2000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر ہمہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور اس طرح سے حضرت خضر کی عمر امام زمانہ سے کہیں زیادہ بنتی ہے، لیکن آج تک کسی مسلمان نے ان کی طول حیات پر تعجب نہیں کیا۔ لیکن جب بھی امام زمانہ علیہ السلام کی طول عمر کی بات کی جاتی ہے تو مسلمان تعجب سے کہتے ہیں کہ بھلا ایک شخص اتنے طویل عرصے تک کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اور اس مقام پر ہمارے مخالفین جو جواب دیں گے ہمارا بھی وہی جواب ہوگا۔ اس بحث کو مزید آسان بنانے کے لیے ہم رسول خدا کی یہ حدیث پیش کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بھی وہی کچھ ہوگا جو کچھ پہلی امتوں میں ہوا، اور ان کے حالات ایسے مساوی و یکساں ہوں گے جیسے کہ جوتی کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے مساوی ہوتا ہے، اور جیسے ایک تیر کا پر دوسرے تیر کے پر کے برابر ہوتا ہے۔ مقصد یہ کہ سنت الہی ہے کہ جو کچھ سابقہ امتوں میں ظہور پذیر ہوا وہی کچھ اس امت میں بھی ظاہر ہوگا۔ سابقہ امتوں میں بہت سے طویل العمر افراد پیدا ہوئے، اور اللہ نے یہ شرف بھی مشہور افراد کو عطا کیا۔ تو اسی طرح سے سنت الہی کا تقاضا یہ کہ امت اسلامیہ میں بھی کسی نہ کسی کو طویل عمر عطا کرے تاکہ یکسانیت پیدا ہو، اور اگر یہ شرف مشہور افراد کے حصے ہی میں آتا ہے تو صاحب الزمان سے بڑھ کر مشہور اور شرف امام زمان سے بڑھ کر مشہور اور اشرف اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے انہیں اس فضیلت کے لیے منتخب فرمایا۔ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی طول عمر پر تعجب کرنے والے افراد پر تعجب ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ ماننے پر آ جائے تو دشمنان خدا کی طویل عمر کو بھی مان لیتے ہیں، جیسا کہ اہل سنت کی اکثریت کا عقیدہ یہ کہ دجال موعود جو سیاد یہودی کا بیٹا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا تھا، اور حضرت نے بھی اسے دیکھا تھا، اور اس وقت وہ کسی جزیرے میں موجود ہے اور اپنے خروج کے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف اہل سنت اگر انکار پر تل جائیں تو خدا کے دین کے محافظوں کی طول عمر کو ماننے پر آمادہ نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ تعجب بالائے تعجب یہ کہ دجال جیسا دشمن دین ایک جزیرے میں بیٹھ کر اپنے خروج کا منتظر ہو تو مسلمانوں کو یہ روایات سچی نظر آئیں، اور اگر دین کا محافظ اپنے مقام پر بیٹھ کر اپنے ظہور کا منتظر ہو تو اسے ماننے میں ہچکچاہٹ محسوس ہو۔ 12 امام ہی کیوں؟ نمبر 1، کسی بھی امام لاحق کو امامت کا عہدہ اس وقت ملتا ہے جب پہلا امام دنیا سے رخصت ہو جائے، اور اس سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
آل محمد علیہ السلام کی مثال آسمانی ستاروں کی سی ہے۔ جب کوئی ستارہ غروب ہوتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے تم پر نعمات تمام کی گئی ہیں اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جس کی تم آرزو کیا کرتے تھے۔ اور جب کوئی ستارہ اپنے مقام پر ٹھہرا ہوا ہو اور وہ غروبی نہ ہو تو اس کی جگہ دوسرا ستارہ طلوع نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام زندہ ہیں اور دنیا کے خاتمہ تک زندہ رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو 13واں امام بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور ہمیں یہ بیان کرنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منصب امامت کے لیے 12 کے عدد کو ہی کیوں انتخاب کیا ہے، اور اس کا صحیح اور کامل علم تو خود اس کے پاس ہے، لیکن ہمیں جو کچھ اس میں مصلحت نظر آتی ہے ان میں سے پہلی مصلحت تو ہم نے لکھی ہے اور دوسری مصلحت یہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے دین و مذہب و احکام الہی کا آغاز ہوا، چنانچہ ان سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء تک 6 پیغمبر صاحب شریعت گزرے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پیغمبر کے 12 وصی تھے جو کہ ان کی شریعتوں کے نگراں تھے، یعنی حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہر ایک نبی کے 12 وصی تھے، اور ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسی لیے سنت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے بھی 12 وصی اور جانشین ہوں، تاکہ سنت الہی میں کوئی تفاوت پیدا نہ ہو سکے۔ سورہ فتح 23 آیت نمبر 23۔ اگر کوئی شخص مذکورہ اوصیہ کے نام دیکھنے کا خواہش مند ہو تو اسے سید مطالعہ عاملی کی کتاب جامع الانوار اور قاضی احمد غفاری کی تاریخ جہاں آرا کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ویسے تو ہزاروں عالم ہیں لیکن ہمارے سامنے 2 عالم ہیں۔ ان میں سے ایک عالم علوی ہے اور ایک عالم سلفی ہے، ایک عالم سفلی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں تطبیق کی ہے۔ عالم لفظ ہے، عالم نہیں، عالم میں علوی کے 7 ستارے ہیں۔ یہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں یہ پیراگراف۔ ویسے تو ہزاروں عالم ہیں لیکن ہمارے سامنے 2 عالم ہیں، ان میں سے ایک عالم علوی ہے اور ایک عالم سفلی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں تطبیق کی ہے۔ عالم علوی کے 7 ستارے ہیں اور اللہ نے ان کی گردش کے لیے 12 بروج بنائے ہیں۔ اسی طرح سے اس عالم سفلی میں 7 صاحب شریعت نبی ہیں اور ان کی گردش کے لیے اللہ نے 12 برج ولایت مقرر فرمائے، اور انبیاء کرام کی نبوت و تعلیمات کا دار و مدار انہی 12 پر ہے۔ اس نقطے کو شیخ اعظم محی الدین ابن العربی نے بھی تسلیم کیا ہے، چنانچہ وہ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں: 8ویں اور 9ویں فلک کے درمیان ایک محل ہے جس کے نبی اور 12 اماموں کی طرح سے 12 برج ہیں۔ شیخ نور الدین آذری نے اس مفہوم کو نظم کے پیرائے میں یوں بیان کیا ہے: فلک کے 12 برج ہیں، جن میں سورج سفر کر کے ماہ و سال بناتا ہے۔ اسی طرح سے آسمان ولایت کے بھی 12 برج ہیں، اور آفتاب نبوت کی طرح سے وہ ہمیشہ اوج کمال پر رہتے ہیں۔ شیخ کامل سعید الدین حمومی اپنی بعض تصانیف میں لکھتے ہیں: لفظ ولی کا اطلاق 12 ائمہ کے علاوہ کسی کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ 12 ائمہ کے علاوہ کوئی بھی ولی و امام نہیں ہے۔ بزرگان دین ابدال و اوتار و ضرور ہیں، لیکن وہ ولی اور امام ہرگز نہیں ہیں۔ شیخ مذکور کے شاگرد عزیز الدین نسخی نے اپنے مرشد کے اس قول کو اپنے رسالے میں متعدد بار ذکر کیا ہے۔ اگر کتب صوفیہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے زیادہ تصریحات موجود ہیں۔ ان اسباب کے علاوہ بعض ذہین اور دانشمند افراد نے امامت کے لیے 12 کے عدد کی کچھ توجیہات پیش کی ہیں، جنہیں ہم اپنے قائرین کی نظر کرتے ہیں۔ نمبر 1،
اسلام کی بنیاد شہادتوں پر ہے، یعنی اللہ کی گواہی اور رسول خدا کی گواہی۔ چنانچہ توحید کی گواہی ان کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ اور محمد کی گواہی کے لیے محمد الرسول اللہ کہنا پڑتا ہے، اور ان میں سے ہر جملے کے الفاظ 12 ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ 12 حروف اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حروف پر مشتمل ہے۔ اسی لیے حکمت الہی کا یہ تقاضا ہوا کہ 12 حروف پر مشتمل عبارت کے تحفظ کے لیے امام بھی 12 ہی بنائے جائیں۔ علاوہ ازیں اس مقام پر ایک خوبصورت نقطہ یہ بھی ہے کہ 12 امام رسول خدا کی آل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود میں شامل کیا ہے، جبکہ انبیاء ما سبق میں سے کسی بھی نبی کی آل پر اللہ نے درود و سلام نہیں بھیجا، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سابقہ انبیاء کی نبوت بھی کچھ عرصے کے لیے محدود تھی، ان کی نبوت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، ان کی شریعت و کتاب نے منسوخ ہونا تھا، اسی لیے اللہ نے ان کی آل پر اور ان کے دین کی حفاظت کو واجب نہیں کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ان کی آل کو پیدا کیا اور انہیں اس لیے درود و سلام میں شامل کیا کہ دنیا کو معلوم ہو کہ دین کے محافظ وہی ہیں جو نبی کے ساتھ درود میں شامل ہیں۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مثل موسیٰ قرار دیا اور ملت اسلامیہ کو مثل بنی اسرائیل قرار دیا، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب معبوس فرمائے، اسی لیے باہمی مشابہت تبھی پوری ہو سکتی ہے جب امت اسلامیہ کے 12 امام ہوں، چنانچہ رب العزت نے امامت کو 12 اماموں تک ہی محدود رکھا۔ نمبر 3، عقبہ کی شب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار مدینہ سے بیعت لی تھی تو آپ نے ان پر 12 نقیب مقرر فرمائے تھے، اور 12 نقیبوں کا تقرر گویا زبان حال سے اس بات کا اعلان تھا کہ اسلام اور امت اسلامیہ کے حقیقی وارث بھی 12 ہی رہیں گے۔ نمبر 4، اسباط بنی اسرائیل 12 ہی تھے، اور امت اسلامیہ کو بنی اسرائیل سے خصوصی مشابہت حاصل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں 12 امام مقرر فرمائے۔ نمبر 5، اگر آفتاب و مہتاب بصارت کے رہنما ہیں اور امام بصیرت کے لیے رہنما ہیں، اور آفتاب و مہتاب کے 12 برج ہیں، اسی طرح سے آفتاب بصیرت بھی اللہ نے 12 ہی بنائے ہیں۔ اس لیے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ زمین کا حامل آخری برج امامت ہوگا، اور جو قیامت کے آنے تک اہل زمین کے ادیان کے وزن کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ نمبر 6، اس دلیل کے سمجھنے کے لیے 2 عدد مقدمات کی ضرورت ہے۔ مقدمہ اول یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام قریش میں سے ہوں گے اور قریش کے علاوہ کسی دوسرے قبیلے سے نہیں ہوں گے۔ علماء نسب کے محققین کی تحقیق ہے کہ قریش کا سلسلہ نظر بن کنانہ سے شروع ہوا، وہی پہلا قریشی تھا، اس سے پہلے افراد کو قریشی نہیں کہا جاتا، اور اسی کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قریش کی عظمت کا ذریعہ حضرت ہیں۔ اگر نبی اکرم کو اس سلسلے سے علیحدہ کر دیا جائے تو قریش کی کوئی عزت و توقیر باقی نہیں رہتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دائرۂ شرف کے مرکز ہیں، اور اس مرکز سے 2 سلسلے قائم ہوئے ہیں، ایک سعودی سلسلہ یعنی حضرت سے لے کر نظر بن کنانہ تک، اور دوسرا نزولی سلسلہ بھی آپ سے جاری ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر نظر بن کنانہ تک 12 پشتوں کا فاصلہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کے سلسلہ نزول کو بھی شرف عطا کیا، اور اس سلسلے میں اس میں سلسلہ سعودی کی طرف سے 12 امام مقرر فرمائے۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرور عالم کی عظمت کی وجہ سے اوپر کے سلسلے میں 12 افراد محترم بنے، اور نیچے کے سلسلے میں بھی 12 افراد محترم بنے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مرکز دائرہ کی سی ہے۔
نمبر 7، آفاق و انفس کی زیادہ تر قابل احترام اشیاء کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے 12 کے عدد کے ساتھ مخصوص رہا ہے، مثلا جیسا کہ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں اور محمد رسول اللہ کے 12 حروف ہیں، علاوہ ازیں درج ذیل تمام اسماء اور جملے 12 حروف پر ہی مشتمل ہیں۔ الرحمن الرحیم، الحمید المجید، الرؤوف الرحیم، الحنان المنان، الخالق الباری، الواحد الکریم، الواحد القہار، الظاہر الباطن، التواب الوہاب، الفتاح الرزاق، المحسن المجمل، المنعم المزفل، الباعث الوارث، دیانت یوم الدین، آدم خلیفۃ اللہ، نوح خالص اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ مسیح اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد حبیب اللہ، البشیر النذیر، امیر المومنین علی بن ابی طالب، عروۃ الوثقیٰ فاطمہ بنت محمد، الحسن المجتبی الحسین الشہید، الحسن والحسین علی بن الحسین، الامام الباقر، الامام الصادق، الامام الکاظم علی ابن الکاظم، محمد ابن رضا، علی ابن الجواد، حسن العسکری، القائم المہدی سلام اللہ علیہ۔ درج بالا تمام اسماء اور جملے 12 حروف پر مشتمل ہیں، اور طبیعتوں پر یہ بات گرا نہ گزرے تو محبم فی الجنہ اور ادعوہم فی النار کے جملے بھی 12 حروف پر مبنی ہیں۔ اور عجیب اتفاق یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاتم الانبیاء بنایا اور لفظ خاتم الانبیاء بھی 12 حروف پر مشتمل ہے، اور اگر ان کا ترجمہ ان الفاظ کے ساتھ کیا جائے لا نبی بعد احمد، تو اس کے ترجمے کے حروف بھی 12 ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پارٹ نمبر 4 اپنے اختتام کو پہنچاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اگلے پارٹ میں۔